اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ دوستو، فیلڈ میں ایک کیس سامنے آیا ہے جس میں ایک گائے بہت زیادہ سرکل کر رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے جہاں پر وہ بندھی ہوئی ہے اس کے ارد گرد، اور بہت کمزور ہو رہی ہے، پسلیاں اس کی نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں کہ سرکلنگ یا چکر کاٹنے کی جو بیماری گائیوں میں خاص طور پر نظر آتی ہے، اس کی کیا پاسبل وجوہات، کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک تو بڑی نارمل سی بات ہے کہ جانور کی ہسٹری لے لیں اور پتہ کر لیں کہ جانور ہیٹ میں تو نہیں ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جانور ہیٹ میں نہیں ہے۔ وہ تو 4-5-6 مہینے پہلے اس نے ایک بچہ دیا تھا، کاف دیا تھا، اب وہ دودھ دیتے دیتے کمزور بھی ہو گیا ہے۔ تو مزید بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں چکر، اگر ایک جانور خاص طور پر گائے سرکلنگ کرتی ہے، چکر کاٹتی ہے، تو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، لسٹیریوسس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ لسٹیریوسس کی بیماری ایک بیکٹیریا لسٹیریا مونوسائٹوجینیز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ بیکٹیریا سوائل یعنی زمین میں پایا جاتا ہے، اور پانی میں بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ جانوروں کی یہ گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ یعنی انتڑیوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کو کچھ سازگار حالات نظر آتے ہیں تو وہ ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے اور اپنا کام دکھا دیتا ہے۔ یہ جو لسٹیریا مونوسائٹوجینیز ہے، یہ اگر خدا نخواستہ پاسچر میں آ جائے، فوڈر میں آ جائے، یا پانی میں موجود ہو اور وہ پانی جانور پی لے، تو وہ اس کے باڈی کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب وہ اندر چلا جائے تو 1 دن سے لے کر 15 دن کے اندر جانور کے اندر بیماری کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ علامات یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ برین، دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور برین کی سویلنگ کا سبب بنتا ہے، انسیفلائٹس کر دیتا ہے، اور جو میمبرینز یعنی ہوتی ہیں برین کی، ان کی بھی سویلنگ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو مین بات یہ ہے کہ یہ جو سینٹرل نروس سسٹم ہے جانور کا، وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، اور نیورولوجیکل انفیکشن ہو جاتا ہے۔ جب سینٹرل نروس سسٹم، دماغ کا نظام ہی متاثر ہو جائے اور اس میں انفیکشن ہو جائے، بیکٹیریا چلا جائے اور سویلنگ ہو جائے، تو پھر جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جانور کپ کپاتا ہے، اور ظاہر ہے اونچی اونچی آواز میں وہ دھاڑیں بھی مارتا ہے، چیختا ہے اور چکر کاٹتا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے بخار بھی ہوتا ہے جانور کو۔ اب ہم نے اس جو گائے جو ہمارے پاس جو کیس موجود ہے اس میں بخار نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ 15 دن سے اوپر ہو گیا ہے اس کو یہ سلسلہ کرتے ہوئے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ انکیوبیشن پیریڈ یعنی جب بیکٹیریم اندر جاتا ہے تو 15 دن کے اندر ساری علامات آ جاتی ہیں، اور اس کو بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اس گائے کو، تو ہو سکتا ہے اس میں یہ لسٹیریا کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اس میں بخار بھی نہیں ہے۔ 15 دن سے بھی اوپر ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اتنا ٹائم لیتی نہیں ہے، اور پھر اگر علاج نہ کیا جائے تو جانور مر جاتا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں جو لاس آف بیلنس ہوتا ہے اینیمل کا، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ جو گائے ہمیں دکھائی گئی ہے اس کے اندر وہ لاس آف بیلنس اتنا نہیں ہے، صرف سرکلنگ کا ایشو نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بیماری کیونکہ زونوٹک ڈیزیز ہے، یعنی جانوروں سے انسانوں کو بھی لگ سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا ملک کے اندر، دودھ کے اندر بھی آتا ہے۔ جب دودھ دوہیں گے تو اس دودھ میں آئے گا، اور اگر کاف یعنی بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس بچے میں بھی یہ بیماری آ جائے گی، سرکلنگ ڈیزیز لسٹیریوسس کی، اور اس میں بھی نیورولوجیکل سائنز شروع ہو جائیں گی، جھٹکے لگیں گے، سرکلنگ ہوگی، ٹریمرز ہوں گے، اور بخار بھی آئے گا، اور امبیلنس ہوگا، توازن نہیں ہوگا۔ یہ ساری بھی علامات اس میں بھی آ جائیں گی۔ اور جو انسان یہ دودھ استعمال کریں گے، اگر وہ دودھ صحیح طریقے سے کیا کہتے ہیں بوائل نہیں ہے اور پاسچرائزڈ نہیں ہے، تو انسانوں میں بھی یہ بیکٹیریا یہی بیماری کاز کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا
ہمیں دودھ کو صحیح طریقے سے بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کنٹرول میں رہے تو ہمیں اس کی ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، لسٹیریوسس کی ویکسین بہرحال ہوتی ہے، دوسرے ملکوں میں موجود ہے، پاکستان میں نہیں ہے، تو ویکسینیشن کا پروگرام تو ہم نہیں کر سکتے، جہاں یہ ممکن ہے جن کنٹریز میں وہ کرے، اس پہ عمل کرے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو صحت مند رکھیں، ان کی امیونٹی بہتر رکھیں، اور ہائیجینک کنڈیشنز، صفائی ستھرائی کی کنڈیشنز جانوروں کے فارم پر وہ سب سے اچھی رکھیں، اور بایو سیکیورٹی کو مینٹین کریں۔ اگر کوئی جانور فارم پہ بیمار ہو گیا ہے اور اس میں کچھ تھوڑی بہت اس طرح کی علامت ہے، یا چاہے جو بھی بیماری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جانور کو، ان جانوروں کو الگ کر دیں صحت مند جانوروں سے۔ یہ بہت اچھا سٹیپ ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی بیماری دوسرے جانوروں کو لگنے والی ہوتی ہے تو وہ نہیں لگتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس لسٹیریوسس میں اینٹی بائیوٹکس بہت زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی، لیکن جو کارآمد ثابت ہوتی ہیں وہ ہے ایمپیسلین اور جینٹامائسین۔ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ایمپیسلین اور جینٹامائسین اینٹی بائیوٹک کمبینیشن میں دیں، ان دونوں کو کمبائن کر کے دیں۔ اگر کمبائنڈ پروڈکٹس اویلیبل نہیں ہیں تو ایمپیسلین الگ سے لگائی جائے انٹرامسکولر، اور یہ الگ سے لگائی جائے جینٹامائسین۔ اور اچھا، یہ تو ایک وجہ ہو گئی سرکلنگ کی، ہیٹ میں آنے کے بعد، یعنی اگر اینیمل ہیٹ میں ہے وہ تو کوئی بیماری تو نہیں ہے، ہم بیماریوں کی بات کر رہے ہیں۔ لسٹیریوسس ایک وجہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ سرکلنگ کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جانور کو کسی خوراک سے الرجی ہے، ہم نے جانور کی خوراک چینج کی ہے اور وہ خوراک اس کو اچھی نہیں موافق آئی، بہتر اس کے لیے ثابت نہیں ہوئی، اور اس خوراک کے کھانے کی وجہ سے اس کا جو جی آئی ٹریکٹ ہے وہ انفیکٹڈ ہو گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ موٹیلیٹی ہو گئی ہے، اور ڈائریا بھی لگ گیا ہے، اور اس کو الرجی کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، تو نروس سائنس اور سرکلنگ کی ڈیزیز اس میں شو ہو سکتی ہے۔ تو خوراک کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات خوراک میں ٹاکسنز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اور ٹاکسنز نروس سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایئر انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جانور کے کان میں بہت زیادہ پیپ اور پس بھری ہوتی ہے، کسی بیکٹیریا کے انفیکشن کی وجہ سے، یا کسی ٹراما کی وجہ سے، یا لمف نوڈز کی سویلنگ کی وجہ سے، یا ٹونسلز کی سویلنگ کی وجہ سے گلا اور کان کا جو نظام ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، تو ان کی انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو چیک کرنا چاہیے کہ جانور کو یہ پین تو نہیں ہے کہ جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ تکلیف میں اور بار بار سرکل کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے نیورولوجیکل ڈس آرڈرز۔ سرکلنگ ڈیزیز ہوتی ہی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کی وجہ سے ہے، لیکن یہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک، ٹاکسنز، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ٹاکسن کو ایسی خوراک جانور کو کھلائی جائے جس میں ٹاکسن موجود ہو، ایسپرجلس فلیورز جو فنگس ہے وہ اگر خوراک میں آ گئی ہے تو اس کا ٹاکسن ہوتا ہے بڑا خطرناک، یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ خدا نخواستہ ہیڈ انجری ہو گئی ہے اور اس ٹراما ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے جانور امبیلنس کا شکار ہو گیا ہے، تو اس سے بھی سرکلنگ ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر ایک ورم ہوتا ہے جس کا نام ہے میننجیل ورم، اور یہ میننجیل ورم جب چلا جاتا ہے اسپائنل کارڈ میں اور برین میں تو یہ ان کی انفیکشن بھی کاز کرتا ہے وہاں جا کر، اور سویلنگ بھی کاز کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے نیورولوجیکل اور نروس سائنز ظاہر ہوتی ہیں، امبیلنس، غیر توازن والی صورتحال جانور کو پیش آتی ہے اور وہ سرکل کرتا ہے، چکر کاٹتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر جو اہم ترین، جو آج کل گرمیوں میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے گائیوں اور بھینسوں میں، ٹک انفیسٹیشن، ٹکس کا بہت بڑا حملہ جانوروں پر ہوتا ہے، اور یہ ٹکس کے سلائیوا میں ٹاکسنز موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹاکسن جانور کی باڈی کے اندر ٹک بائٹ کے نتیجے میں چلے جاتے ہیں تو وہ ٹاکسنز جانور کو
ویک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ جانور پیرالسس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس موجودہ جو وہ گائے ہمیں دکھائی گئی ہے واٹس ایپ پہ، اس کا امیج آیا ہے، تھوڑا سا کلپ آیا ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ ٹک انفیسٹیشن ہوتی رہی ہے اس کو، یا اب بھی ہوگی، میں نے ابھی وہ دیکھی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ٹکس پہلے حملہ کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ کچھ سپرے چچڑ مار دوائیوں کا استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ اب موجودہ حالت میں جانور کے اوپر کوئی چچڑ وغیرہ نہیں لگے ہوتے، لیکن اس کا جو ٹاکسن ہے آلریڈی پہلے وہ باڈی کے اندر شامل ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جانور کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں علاج یہی کرنا چاہیے کہ آئیورمیکٹن کا استعمال کروائیں پہلے دن، پھر 14ویں دن، اور کیونکہ جانور کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں سپورٹو تھیراپی بہت ضروری ہے۔ اس میں ظاہر ہے انجیکشن امیویکام بڑا افیکٹو ہے، کیراسیل افیکٹو ہے، سیلیویٹ افیکٹو ہے۔ تو ان میں سے کم از کم 2 تو ضرور استعمال کروائے جائیں، سیلیویٹ اور کیراسیل۔ ٹھیک ہے جی، 5 سے 7 دن تک اگر استعمال کروا لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جانور کی کنڈیشن کو دیکھ کر اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اس میں پانی کی بھی کمی ہو جاتی ہے، جانور میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، کھانا پینا اس نے پہلے ہی کم کر دیا ہوتا ہے، چھوڑ چکا ہوتا ہے، تو ڈرپ لگنی چاہیے۔ ایک ڈرپ سے کام نہیں بنتا، 3-4 ڈرپیں لگے گی کم از کم، ہو سکتا ہے 8 سے 10 بھی لگے، لیکن کٹھی نہیں لگانی چاہیے۔ کچھ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کیا کرتے ہیں کہ بہت بڑی ڈاکٹری اپنی شو کرنے کے لیے کو 8-10 ڈرپیں کٹھی لگا دیتے ہیں، تو بعض اوقات جانور اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ لگ سکتی ہیں کیونکہ اس میں فلوئڈ تھراپی کی اتنی گنجائش موجود ہے، لیکن ہمارے اس ایریے میں جانور آلریڈی بہت کمزور ہوتے ہیں، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر اس میں ہر ڈرپ میں کوئی نہ کوئی انہوں نے انجیکشن بھی ڈالنا ہوتا ہے، اس کو لال پیلا بھی کرنا ہوتا ہے، تو جانور برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر ڈرپ لگانی ہے تو 1000 ml والی 2 سے 3 ڈرپیں ایک ٹائم میں لگائیں، 2-3 گھنٹے کا وقفہ دیں، پھر 2 سے 3 ڈرپیں لگائیں، پھر اس کو ریسٹ دیں، اور اگلے دن پھر 2 سے 3 ڈرپیں لگائیں، تو اس طرح فلوئڈ تھراپی اس کی بہتر ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔